السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ فاتحہ کی 2 آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے ان آیتوں پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار مدینہ تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بکش پناہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرماتے ہیں اور ساتھ میں امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ گفتہ شنید ہو رہی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا عائشہ، دنیا میں سب سے زیادہ بخیل کون ہے؟ بخل، کنجوس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بخیل وہ انسان ہے جس کے پاس مال و دولت ہوتے ہوئے اور اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچہ نہ کرے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ بھوکا رہ کر کے، پیاسا رہ کر کے پیسہ بچائے، اپنے اہل و عیال کو بھوکا رکھے، پیسہ بچائے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ بولے اس سے بھی زیادہ بڑا بخیل کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتا، عائشہ، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور یا میرا نام پڑھے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ سب سے بخل، کنجوس وہ ہے جس کے پاس میرا نام لیا جائے، وہ سنے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے، سب سے بڑا بخیل ہے۔ تو جب بھی آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنیں یا کہیں پڑھے تو درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ تمام تعریف و توصیف اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام پیارے آقا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے،
اس مہینے کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. اور جب بھی اس مہینے کا چاند نظر آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. اسی مہینے میں ہند الولی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک بھی ہے. چھٹی شریف جسے ہم کہتے ہیں، جو کل گزر چکا. بہت سے لوگ زائرین، محبت والے، عشق والے اجمیر شریف گئے، اور جو نہیں جا سکے یہیں سے دعائیں کیے، فاتحہ وغیرہ دیے. جو بھی انسان بارگاہ ولی اولیاء کرام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، کسی بھی ولی کی دربار ہو، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کم و بیش الا ماشاء اللہ کہ مجھے وہاں سے دھن و دولت، یعنی امیر آدمی بن جاؤں. یہی خواہش لے کر وہ جاتا ہے کہ ہمیں دولت بہت مل جائے. جب وہاں سے لوٹے تو امیر بن کر لوٹے، رزق کی بہتان ہو. کوئی یہ خواہش لے کر ولی کے دربار پہ نہیں جاتا ہے کہ جس راستے پہ یہ اولیاء کرام چل کر یہاں تک پہنچے وہی چیز ہمیں مل جائے. وہی علم ہمیں عطا ہو جائے، وہی عشق اللہ عشق نبی ہمیں عطا ہو جائے. یہ کبھی سوچ کر نہیں جاتا، سوچ کر یہی جاتا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے اور مالدار ہو جائیں گے، پیسے والے ہو جائیں گے، دولت مند ہو جائیں گے. یہ خواہش لے کر جاتے ہیں. ماشاء اللہ کچھ ہے ایسے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہر کام کرتے ہیں. یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، ولی مطلب ہوتا ہے دوست. یہ اس مقام تک کیسے پہنچتے ہیں؟ ان کا مقام، ان کا درجہ اتنا بلند کیسے ہو جاتا ہے؟ تو ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں نا، ہر نماز میں. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ بالکل. صراط الذین انعمت علیہم، کون سا راستہ پر؟ جن لوگوں پر تیری انعام ہے، اکرام ہے، احسان ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ ہم کن کے راستے پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں پر جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں، احسانات ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء کرام ہے، صدیقین ہے، اولیاء کرام ہے، صالحین ہے. ان کے راستے پہ چلنے کا دعا ہم رب قدیر کی بارگاہ میں ہر نماز میں کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جس کے اوپر تیری انعامات و اکرامات ہے. ایسے کو راستے پہ چلا. صحبت بہت ضروری ہے. نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو نیک بنیں گے، برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برا بنیں گے. اور صحبت کا اثر دیکھیے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں. ان کا مقام دیکھیے، ان کا مرتبہ دیکھیے، صحابہ کرام کا مقام. اللہ اکبر. کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. ارے صحابی کا مرتبہ تو دور کی بات ہے، جو چلتے ہیں ان کے پیروں کے نیچے جو دھول اور مٹی آئی ہوئی ہے، اس دھول اور مٹی کے مرتبے تک کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا.
یہ صحبت کا اثر ہے. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اٹھے بیٹھے، ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. یہ صحابہ کا مقام ہے. صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کا مقام. جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعی ہے، جو رسول اللہ کو دیکھا وہ صحابی ہے، اور جو صحابی کو دیکھا وہ تابعین ہے. تو تابعین کا مرتبہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کے صحبت میں رہے، تو ان کا مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. ان کے بعد تابعین ہے، جو تابعی کو دیکھے وہ تابعین ہے، ان کے مقام تک کوئی غوث ولی نہیں پہنچ سکتا. تو جو جیسا انسان کے ساتھ رہے گا اس کا مرتبہ اتنی ہی بلند و مرتبہ ہوگا. صحبت بہت ضروری ہے. 15 سال کی عمر میں معین الدین چشتی اجمیری سنجر رحمہ کے والد محترم انتقال کر گئے. وراثت میں ایک باغ جو انگوروں کا باغیچہ تھا وہ آیا، دیکھ بھال کرنے لگے، پانی دینے لگے، اسی میں زندگی بسر کرتے تھے. اتفاق سے ایک دن ایک مجذوب حضرت ابراہیم علی رحمہ و رضوان ان کے باغیچے میں پہنچ گئے. حضور دیکھے کوئی آئے ہوئے ہیں، مہمان نوازی کے لیے انگوروں کے ڈالیوں میں سے جو سب سے بہترین انگور کا گچھا تھا وہ توڑے اور حضرت کی بارگاہ میں پیش کیے. حضور آئے ہیں، تناول فرمائے. 1-2 انگور لیے، کھائے، اور بعد میں اپنے تھیلے سے کھلی نکالے، اسے زبان منہ میں لیے، چبائے، اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری سنجر رحمہ رضوان کے منہ میں ڈال دیے نکال کر کے. جیسے ہی منہ میں ڈالنا تھا، حلق کے اندر ڈالنا جانا تھا کہ یہ دنیا بدل گئی. دنیا بدل گئی. باغیچے کو بیچ کر کے جتنا پیسہ آیا غربا میں لٹا دیے، غریبوں میں دے دیے، اور چند پیسے رہ کر کے نشاپور علم کی تلاش میں نشاپور نکل گئے. سنجر سے نشاپور کی طرف چلے گئے. ایران کے علاقہ میں سے ایک سنجر ہے، انہی کی نسبت سے سنجری کہا جاتا ہے. غریب نواز لقب ہے، نام حسن معین الدین ہے. غریب نواز لقب کیوں ہے؟ کب غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجر علی رحمہ کو کہا گیا ہے؟ ان کی امی جان کہتی ہے کہ ان کی حضرت خواجہ صاحب کی، کہ جب معین الدین 3 سال کے ہوئے، کتنے سال کے ہوئے؟ 3 سال کے ہوئے، تو اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور انہیں اپنے گھر میں لایا کرتے تھے اور بٹھا کر کے کپڑا بچھا دیا کرتے تھے. پھر آتے تھے، پتلی زبان میں کہتے تھے میرے دوست آئے ہوئے ان کو کھانا کھلاؤ، ہمارے دوست آئے ہوئے ان کو کھانا کھلاؤ. یہ معمول بچپن سے ہے. تبھی تو ہے غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والے. والد محترم حضرت غیاث الدین علی رحمہ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف چلے جا رہے تھے عید کی نماز کے لیے. عمر شریف 6-7 سال. کیا دیکھتے کہ ایک بچہ پھٹا پرانے کپڑے میں بیٹھا ہوا ہے. اپنے والد محترم کا ہاتھ چھوڑ کر کے دوڑ کر اس بچے کے پاس جاتے، کہتے کیا بات ہے، آج عید کا دن ہے، تمہارے پاس کپڑا نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بیٹھے ہو، عیدگاہ کی طرف نہیں جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ بولے معین میرے والد نہیں ہے، میں یتیم ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، کہاں سے میں کپڑا پہنوں، کوئی ایسا نہیں جو مجھے کپڑا دے. اسی وقت اپنے تن سے جوبہ اتار کر کے اس بچے کو پہناتے ہیں اور خود گھر جا کر کے دوسرا کپڑا پہن کر کے عیدگاہ جاتے ہیں. اسی لیے تو انہیں معین الدین غریب نواز کا لقب ملا. نشاپور جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. راستے میں 2 لوگ ملے.
जंगल का रास्ता था। बोले क्या बात है, तुम लोग यहाँ बैठे हो, किसी तकलीफ़ में हो क्या? बोले मुझे भूख लगी है। जितना खाना था हज़रत के पास सब खाना निकाल कर दे दिए। शिकमशेर होकर उन दोनों ने खाया। फिर बोला और किसी चीज़ की हाजत है? बोले कुछ चंद रुपये मिल जाते काम आ जाता। तो बगीचा बेचने के बाद गरीबों में बांटकर जो कुछ पैसे लेकर चले थे, जितना था सब उन दोनों को दे दिए। बोले ये लो तुम्हारे काम आएंगे, अभी मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास जितना था सब मैंने दे दिया। इससे अगर तुम्हारा काम निकल आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, वरना मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास जो कुछ था सब तुम्हें दे दिया, बोलकर जाने लगे। वो दोनों शख्स दौड़ कर आए। बोले आप कहाँ जा रहे हो? मैं इल्म हासिल करने के लिए निशापुर जा रहा हूँ। तो यहाँ से 1 महीने का सफ़र है निशापुर, और आपको पैदल जाना है, और जितने आपके पास खाने का सामान था, पैसे से सब आप मुझे दे दिए। आप मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? मोइनुद्दीन अली रहमा। क्या बोलते हैं, अल्लाह अकबर। ऐसे खुदा तक नहीं पहुँच जाते हैं, दर्जात बुलंद यूँ ही नहीं हो जाता है। बोले मैं अपने रब के अलावा किसी को नहीं पहचानता, अपने खुदा के अलावा किसी को नहीं पहचानता। तुम भूखे थे, मैंने तुझे खाना खिला दिया। अब सुने, मैं कोई मुसाफिर नहीं हूँ, मैं रहजन हूँ, डकैत हूँ, लोगों को लूटता हूँ। हज़रत हसन मोइनुद्दीन चिश्ती अली रहमा बोले क्या हुआ? बोले अच्छा ये बताइए, अगर ये पहले मैं आपको बता देता कि मैं रहजन हूँ, डकैत हूँ, चोर हूँ, तो क्या आप मुझे खाना खिलाते? बोले ज़रूर खाना खिलाता। इसलिए मेरा रब जब खाना खिलाता है, जो कलमा नहीं पढ़ता, जो मेरे रब को नहीं मानता, उसको खाना खिलाता है मेरा रब। तो मैं तो अपने रब का बंदा हूँ, मैं तुझे क्यों नहीं खाना खिलाता? बोले अब ये बताइए, 1 महीने का सफ़र आप खाएंगे क्या? आप जाएंगे कैसे? बोले तवक्कल तो अल्लाह, मैं सिर्फ अपने रब के ऊपर भरोसा रखता हूँ, तवक्कल करता हूँ। जो खुदा तुम चोरों को खिला सकता है इस जंगल में, वो रब मोइनुद्दीन को क्यों नहीं खिलाएगा? वो रब मोइनुद्दीन को खाना क्यों नहीं खिलाता? भूखा कैसे रखेगा? जब तक चोर को मेरा रब खाना खिलाता है, तो मुझ जैसे नाचीज़ बंदे को रब खाना क्यों नहीं खिलाएगा? इसलिए तो गरीब नवाज का लक़ब मिला। देखिए आज हमारे पास बेइंतहा दौलत है, फिर भी हम गरीब नवाज की बारगाह में जाके कहते रहे, गरीब नवाज दुआ कर दे, या अल्लाह इनके सदक़े से हमें मालो दौलत अता फरमा। ये नहीं कहते रब्बे कदीर इनके सदक़े से जो इस रास्ते पे चले हैं, उसी रास्ते पे मुझे भी चला, जो इल्म इन्हें अता हुई हो रही इल्म मुझे भी अता फरमा दे। ये दुआ कभी नहीं करेंगे, धन और दौलत अता कर दे, जो यही रहने वाली चीज़ है, छूट जाने वाली चीज़ है। कब्र में कोई लेकर नहीं जाएगा अमाल के अलावा, आपके अमाल आपके साथ जाएंगे। ये धन दौलत जितनी चीज़ें हैं सब यही रह जाने वाली चीज़ है। और फिर निशापुर में इल्म हासिल करने के बाद पीर की तलाश में निकलते हैं, और फिर उस्मान हारूनी अली रहमा से मुलाकात होती है, और उनके साथ 20 साल का ज़माना गुजारते हैं। 20 साल उनकी जुतियत सीधी करते हैं। यह है सोहबत का असर। खिलाए पिलाए, और फिर मक्का से मदीना, मदीना से फिर हिंदुस्तान, सब आप सुन चुके हैं। यह है सोहबत का असर। जब चले तो एक नौजवान हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमा के साथ बख्तियार काकी अली रहमा, वो ख्वाजा गरीब नवाज के सोहबत में रहे, और उनको हज़रत ने दिल्ली भेजा। एक वाक़या सुना देता हूँ, बस वक्त नहीं है। उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उस वक्त का बादशाह शम्स तबरेज़ मुरीद थे, साथ में रहते थे। दिल्ली वालों ने देखा कि ये पीर के साथ अपने बहुत रहते हैं,
کسی طریقے سے ان کو جو ان کے پیر ہیں ان کو بدنام کیا جائے، جن کے ساتھ یہ رہتے ہیں۔ وہ بھی مسلمان ہی تھے جو یہ سوچ رہے تھے۔ ایک ایسی عورت کو انہوں نے منتخب کیا، اور کچھ ہمارے غیر قوم بھائی وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور اس عورت سے کہا کہ تم بھری محفل میں بادشاہ شمس تبریز کے پاس کہنا کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے وہ تمہارے پیر کا بچہ ہے، اس کا بختیار کاکی رحمہ کا ہے۔ محفل لگی ہوئی ہے، سجی ہوئی ہے، بالکل مختصر میں سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو، صحبت کا اثر دیکھیے۔ آئی، رونے لگی، دھونے لگی خوب۔ بادشاہ بولا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کچھ سناؤ۔ بولے کیا سناؤ، آپ سننے کے لیے تیار ہے؟ بولا سننے کے لیے تیار ہوں۔ بولے آپ اسے سزا دیں گے؟ بولے بالکل سزا دوں گا۔ بولے اب مجھے معلوم آپ اسے سزا نہیں دیں گے۔ بولے میں سزا دوں گا، تم تو بولو کیا معاملہ ہے۔ بولے وہ حجرے میں جو بیٹھے رہتے ہیں نا بختیار کاکی رحمہ، یا ہجوم رہتی ہے، جو میرے پیٹ میں بچہ ہے نا یہ انہی کا ہے، انہیں آپ سزا دو۔ اللہ اکبر، پوری محفل سناٹا۔ اتنے بڑے بزرگ کے اوپر اتنا بڑا الزام، آج بھی بڑے بڑے بزرگان دین کے اوپر الزام لگ رہا ہے۔ بزرگان دین کو چھوڑو، انبیاء کرام کے اوپر الزامات لگے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سن چکے ہیں، یہی الزام لگایا گیا تھا نا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگا ہے، تو یہ الزام لگانے والے یہ نہیں دیکھیں گے یہ کیسا شخص ہے، کون ہے یہ، انہیں بدنام کرنے کے لیے الزامات پہ الزامات لگاتے ہیں۔ جب بختیار کاکی رحمہ کو پتہ چلا، آئے ڈنڈا ٹیکتے ہوئے، بولے حضور، سب کھڑے ہونے لگے، بولے بیٹھ جاؤ، آج یہ کوئی پیر کوئی ولی نہیں، آج مجرم کٹکھرے میں آ رہا ہے، مجرم کھڑا ہے۔ بولے حضور یہ عورت کیا بول رہی ہے؟ بولے ہمیں ایک رات کا مہلت دے دو، ایک رات کی مہلت۔ گئے سجدے میں گئے، دعا کیے، اپنے پیر کی طرف مخاطب ہوئے، اجمیر شریف کی طرف، اور کہے میرے پیر و مرشد میں کوئی لوارث تو نہیں ہوں، میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا کر کر کے رب کی بارگاہ میں سو گئے، نیند آ گئی۔ خواب میں اپنے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے، کہتے ہیں بختیار 3 دن کے اندر میں آ رہا ہوں، بادشاہ سے کہہ دینا 3 دن کی مہلت دو۔ صبح ہوئی، بادشاہ کی دربار لگا، حضرت بختیار کاکی رحمہ کہتے 3 دن اور رک جائیے، یہ فیصلہ 3 دن کے بعد کیجیے گا۔ تیسرا دن ہو گیا، مغرب کا وقت تھا، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، خواجہ غریب نواز، خواجہ قطب الدین امامت کر رہے ہیں، معین الدین چشتی اجمری کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ جب سلام پھیرے تو کیا دیکھے کہ حضور غریب نواز سب سے پیچھے صف میں نماز پڑھ رہے، ابھی 2 رکعت نماز باقی۔ آئے گلے ملے، رونے لگے۔ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تم یوسف کو نہیں جانتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو پر الزام لگایا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر الزام لگایا گیا۔ محفل سجائی، صبح محفل، بادشاہ کے دربار میں سب لوگ کھڑے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوگا بادشاہ کا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ بختیار کاکی رحمہ فرماتے حضور آپ رو رہے ہیں؟ بولے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بچے کی ذلت دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں، ان کے کرتب دیکھنے کے لیے نہیں۔ جب وہ نماز پہ نماز پڑھا کرتے تو اس وقت کوئی جمع نہیں ہوتا، آج ان کے ذلیل الخوار ہو رہے تو تمام دلی والے جمع ہیں۔ اس عورت کے پاس خواجہ غریب نواز جاتے ہیں، بولتے بتا یہ بچہ کس کا ہے، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کس کا ہے؟ بولے میں تو چیخ چیخ کر بول رہی ہوں کہ یہ بختیار کاکی رحمہ کا ہے۔ تہجد کے وقت جب سب چلے جاتے تھے مجھے بلاتے تھے، 2-3 گواہ بھی ہے، اور اس میں جسے پیسے دے کر خریدا گیا تھا، کچھ ایسے مسلمان بھی ہوتے جو جھوٹ موٹ گواہی دیتے ہیں۔ بولے ہاں ہم نے دیکھے ہیں۔ اپنے آسا لیے اور پیٹ کے طرف اشارہ کیے، اب بولے بچہ بول تیرا باپ کون ہے؟ پیٹ سے یہ آواز آئی وہ جو سردار بیٹھا ہوا وہ میرا باپ ہے۔ بختیار کاکی رحمہ وہ رضوان بالکل بے گناہ ہے، ان کے اوپر الزامات لگایا گیا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے ولیوں کا مرتبہ یہ ہے
یہ صحبت کا اثر ہے. نیکوں کے ساتھ رہو گے تو نیک بنو گے، بروں کے ساتھ رہو گے تو برے بنو گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکوں کے ساتھ رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ سبھی حضرات میدان میں اوپر والے اندر والے سبھی لوگ کھڑے ہو کے اچھے سے صفیں درست کر لیں. سبھی لوگ کھڑے ہو کے صفیں درست کر لیں اچھے سے.